سانحہ پیمز کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کی قرارداد پارلیمنٹ سے منظور۔ حادثے پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تحریک کی بھی منظوری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیمز ہسپتال سانحہ انتہائی اندوہناک ہے۔ سیاست کرنے کی بجائے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس تجاویز دی جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پیمز حادثے کے بعد کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ تحقیقات میں جان بوجھ کر تاخیر کی جاتی ہے تاکہ لوگ بھول جائیں۔ گل پلازہ سانحے پر انکوائری کا کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ حکومت نے جاں بحق بچوں کے خاندان کے لیے معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ معاوضہ جانی نقصان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے شروع کریں نا، اس جگہ سے شروع کریں، میں کہہ رہا ہوں، اور اگلے بچے کو مرنے سے بچانے کے لیے آئیں، سر جوڑ کر بیٹھیں۔ میرے پاس جو معلومات ہے ساری منسٹری کھول کر دیتا ہوں آپ کو میں، کہ بھئی اس کو دباؤ، بس آگے بڑھو۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں دبنا چاہیے نا اس کو۔ جو بھی کلپریٹ ہوا، جس کی کوتاہی ہے، ہر کسی ایک آدمی کو بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا، کسی کو بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سانحہ پیمز کی رپورٹ آنے دیں، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر کوئی ایم این اے یا سینیٹر فون نہ کرے کہ اس بندے کو چھوڑ دو یا اس بندے کو لگا دو۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ایوان میں اظہار خیال، کہتے ہیں بطور وزیر صحت خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ وزارت کے لیے اپنی قبر خراب نہیں کروں گا۔ پیمز سے زیادہ دل خراش واقعہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پیمز واقعے کو امتحان سمجھ کر بیٹھیں اور آئندہ بچے کو مرنے سے بچائیں۔ یقین دہانی کراتا ہوں رپورٹ میں کوئی سکم ہوا تو دوبارہ تحقیقات کے لیے تیار ہوں۔ دعویٰ کیا کسی خالہ یا پھوپھی نے نہیں، سٹاف نے بچوں کو بچایا۔ غیر تربیت یافتہ عملہ اور دروازوں پر تالے، سانحہ پیمز کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال میں ٹیکنیکل سٹاف موجود نہیں تھا، آگ بجھانے کے مناسب آلات بھی نہیں تھے۔ تالے لگے ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریسکیو ٹیم کو دیواریں توڑ کر اندر جانا پڑا۔ ہسپتال کا عملہ بھی ایمرجنسی صورتحال کے حوالے سے غیر تربیت یافتہ تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے عملے اور افسران کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے۔ آگ کی اطلاع اور فائر بریگیڈ کے پہنچنے کی ٹائم لائن بھی چیک کی گئی۔ ابتدائی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ کیوں کر یہ ممکن ہے کہ ایک نرسری ہے اور اس میں آگ لگتی ہے؟ آج میں سمجھتا ہوں تیسرا دن ہے، ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ آگ کیسے لگی۔ کیا اس وقت ان بچوں کے پاس کوئی تھا، کوئی ایسا اہلکار چوکس تھا کہ وہ بچوں کو دیکھ رہا ہو، اور اس کو جب احساس ہو کہ آگ لگ گئی ہے تو اس نے کیا ایکشن کیا؟ ان نرسز کو دیکھیں، ان ڈاکٹرز کو پتا کریں کہ آپ کہاں تھے۔ کوئی ایک ڈاکٹر بھی زخمی ہوا ہے؟ سانحہ پیمز پر اتحادی حکومت پر برس پڑے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں آگ کیسے لگی 3 دن بعد بھی پتہ نہیں چل سکا۔ ہر سانحے کے بعد کمیٹی بنا دی جاتی ہے۔ ہم بڑے بڑے واقعات کس طرح ہضم کر جاتے ہیں۔ بچوں کے معاملے پر ہسپتالوں پر بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ آگ لگنے کے وقت کیا کوئی بچے کے پاس موجود تھا؟ سینیٹر شری رحمان کا سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے سینٹ کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ کہتی ہیں پیمز علاج فراہم کرنے کے قابل نہیں۔ پیمز کا ای ڈی بار بار جھوٹ بول رہا ہے، گیٹ بند نہیں تھے، لوگ کھڑکیاں توڑ کر باہر نکلے ہیں۔ المناک واقعے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، مل کر لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر صحت مستعفی ہوں، اپوزیشن کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پیمز سانحہ بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں سنگین ناکامی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا وزیر اعظم، کابینہ اور بجٹ بنانے والے بھی پیمز حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ بجٹ تقریب میں تجویز دی تھی صحت کے شعبے پر کٹ نہ لگایا جائے، اندازہ نہیں تھا اس کا نتیجہ اتنی جلدی سامنے آ جائے گا۔ اسد کیسر کا وزیر صحت کے استعفے کے ساتھ وزیر اعظم اور پوری کابینہ کی مجموعی ذمہ داری کا تعین کرنے کا مطالبہ۔ سانحہ پیمز سے بھی سرکاری ہسپتالوں کی انتظامیہ نے کچھ نہ سیکھا۔ ملتان میں نشتر ہاسپٹل کے ایمرجنسی راستے بند، ویڈیو سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی عملے کی لاپرواہی، ایمرجنسی راستوں پر تالے لگا رکھے ہیں۔ ویڈیو سامنے آنے پر ایم ایس نے نوٹس لے لیا، ایمرجنسی راستے کھولنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سیکیورٹی عملے کی سخت سرزنش۔
پاکستان کے ساتھ علاق کے نظریہ کا علاق کے نظریہ کا وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض منصبی دیانتداری اور وفا شعری کے ساتھ انجام دوں گا. افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم بن گئے. نو منتخب وزیر اعظم نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. بیشتر افتخار گیلانی 30 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے. پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان نے 14 ووٹ حاصل کیے. اپنے پہلے خطاب میں افتخار گیلانی نے کہا، پاکستان کشمیر اور کشمیر پاکستان کے بغیر ادھورا ہے. آزاد کشمیر کو مثال بنانے کے لیے سب کو مل کر چلنا ہے. جیسی تبدیلی مریم نواز پنجاب میں لائیں، ایسی تبدیلی آزاد کشمیر میں لائیں گے. نوجوان نسل کو روزگار کی فراہمی یقینی بنائیں گے. عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کریں گے. مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے پاکستان، سعودیہ، ترکیہ مزید قریب آئے. معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر ماحولیات، پانی و زراعت انجینئر عبد الرحمان بن عبد المحسن الفضلی سے ملاقات میں گفتگو. کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات قائم ہیں. دونوں ممالک اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. اب اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے. پاکستان کے زرعی ماہرین کا وفد جل ریاض کا دورہ کرے گا. سعودی وزیر کا زراعت، پانی اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ. سعودی وزیر ماحولیات، پانی و زراعت عبد الرحمان عبد المحسن الفاضلی کی GHQ آمد. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی وزیر عبد الرحمان عبد المحسن الفاضلی کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک سعودی برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ درینہ تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں پر روشنی ڈالی. سید عاصم منیر نے کہا، نوجوان سوشل میڈیا اور پروپیگنڈے کے اثرات سے بچتے ہوئے حقائق پر مبنی تجزیہ کریں. بھارت یک طرفہ طور پر سنتاز معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا. معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں گفتگو. کہا، ہم پرامن افغانستان چاہتے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. پاکستان نے امدادی کنٹینرز بھیجنے کی کوشش کی، افغان حکومت نے روک دیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہیں. پنجاب کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چائنا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو کی تقریب سے خطاب. کہا، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے حکومتی نظام میں شفافیت اور کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی ہے. پنجاب ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں. نوجوانوں کو جدید تعلیم اور روزگار فراہم کرنا ترجیح ہے. مریم نواز کی وفد کے ہمراہ ہواوے حکام سے ملاقات. پنجاب کے 1000 نوجوانوں کی ہواوے ماسٹر ٹرینر کے طور پر ٹریننگ پر اتفاق.